السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 سے 154 تک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا تم میں رسول، منکم تم میں سے، یتلو علیکم پڑھتا ہے وہ تم پر، آیاتنا ہماری آیات کو، ویزکیکم اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور سکھاتا ہے وہ تمہیں کتاب اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ تمہیں سکھاتا ہے وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور تم میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والے لوگو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات اور تم نہ کہو اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اموات کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھیں گے۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم پچھلی آیت کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کا حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور جب تم صرف مجھ سے ہی ڈرو گے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُم تو میں اپنے دین کی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دوں گا، اور یعنی اس کے بدلے میں تم ہدایت بھی پا جاؤ گے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں جو انہوں نے اہل مکہ کے لیے کی تھیں ان کا تذکرہ ہے۔ ایک انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو ایمان کی دولت دے، رزق دے اور ان کو ہدایت کا رستہ دکھا، اور دوسری دعا انہوں نے یہ کی تھی کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو انہیں تیرے احکامات پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا بیت اللہ وہ مسلمانوں کا قبلہ ٹھہرا، اور ان کی دعا کے مطابق سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کے آنے کا ان کی بعثت کا مقصد یہ بتایا گیا کہ ایک تو وہ رسول ہیں یعنی قاصد ہیں، خود وہ حکم دینے والے نہیں بلکہ قاصد ہیں۔ قاصد کا کام ہوتا ہے کسی دوسرے کا حکم لے کے آنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم لے کر مسلمانوں کی طرف آئے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا ان کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو تم پر پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کر سنائیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ دوسرا ان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں گناہ کے کاموں سے روکیں، نیکی کا کام کر کے دکھائیں اور کرنے کا حکم دیں، گناہوں سے بچیں اور تم لوگوں کو بچائیں، اور جو گناہ تم کر رہے ہو جاہلیت کے زمانے سے لے کر ان سے تم کو روکیں۔ تزکیہ کا یہی معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو چھوڑ دینا اور نیکی کا کام کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا دوسرا مقصد اس جگہ پر بیان کیا گیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
اور تیسرا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ وہ تمہیں کتاب سکھائے، یعنی پڑھنے لکھنے کی تلقین کرے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو لکھے ہوئے اللہ کے پاس موجود ہیں، کتاب کی شکل میں موجود ہیں، وہ تم لوگوں کو سکھائے، والحکمہ، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حکمت، دانائی کی باتیں، یعنی قرآن مجید کی تفسیر، جس کو ہم حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تم لوگوں کو سکھائے، یعنی قرآن و حدیث کو سکھانا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا تیسرا مقصد ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں اس طرح کی چیزیں سکھائے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ بہت سی سائنسی باتیں، اسی طرح علم فلکیات اور جغرافیائی علم اور اسی طرح حساب و کتاب، یہ تمام چیزیں قرآن مجید سے ہی ان کی ابتدا ہوتی ہے۔ ان تمام علوم کی، ان تمام فنون کی ابتدا قرآن سے ہی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو اس میں بیان کیا، اور یہ ایسی چیزیں تھیں جن کا علم انسان کو اس سے پہلے نہیں تھا، بلکہ وحی الہی کے ذریعے ہی معلوم ہوا، نبی علیہ السلام پر جو وحی اتری اور جو پہلے انبیاء علیہ السلام پر اتری۔ تو ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَاذْکُرُونِی، تم لوگ میرا ذکر کرتے رہو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کہتے ہیں کہ اے انسان، تو مجھے اپنے دل میں یاد کر، میں تجھے اپنے دل میں یاد کروں گا۔ اور وَمَن ذَکَرَنِی فِی مَلَئٍ ذَکَرْتُہُ فِی مَلَئٍ خَیْرٍ مِنْہُ، کہ جس شخص نے مجھے ایک جماعت کے اندر ذکر کیا، کسی جماعت میں میرا تذکرہ کیا، میں اس کو ایسی جماعت کے اندر ذکر کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہیں، یعنی میں فرشتوں کی جماعت کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اور جو علیحدگی میں اکیلے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے یاد کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ انسان پر جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ان تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، اور جو چیزیں اس کے مقدر کی ہوتی ہیں ان پر اس کو صبر دے دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اس کو بہت سا اجر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَاذْکُرُونِی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندے، تو مجھے اپنی خوشی میں یاد کر، میں تجھے تیری تکلیف میں یاد کروں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ بندوں کے معاملے سے بالکل الٹ ہے۔ بندے مجبوری میں کسی کو یاد نہیں کرتے، خوشی میں تو سارے شریک ہو جاتے ہیں، مجبوری اور تکلیف کے وقت کوئی نہیں کسی کا کام آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے تیری تکلیف، تیری مجبوری، تیری پریشانی کے وقت میں تیرے کام آؤں گا، تو مجھے اپنی خوشی میں یاد کر، یعنی اپنی خوشی کو، اپنی صحت کو، اپنی مالداری کے وقت کو، یا ان نعمتوں کے ملنے کے بعد جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اور ان کے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کی فرما برداری، اس کی اطاعت کے اندر رہو، اطاعت سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ یہی شکر ہے۔ شکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے تعریف کرنا۔ زبان سے تعریف کرنے کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ لیکن شکر کا یہ معنی نہیں ہے۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ انسان کا پورا جسم انعام کرنے والے کی مرضی کے مطابق چلے، یہ ہے شکر کا معنی، کہ اس کا جسم پورا، یعنی جسمانی طور پر بھی اس کا شکر گزار ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات جب کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو تھوڑا سا جھک جاتے ہیں۔ تو یعنی شکر میں انسان کا پورا جسم، پوری زندگی شامل ہو جاتی ہے۔ پھر شکر کا یہ تقاضا بھی ہے کہ جو نعمت انعام کرنے والے نے دی ہے اس کی قدر کی جائے۔ شکر کا یہ بھی ہے تقاضا کہ اس انعام کی ہوئی نعمت کو ایسی جگہ پر خرچ کیا جائے جہاں اس کے خرچ کرنے کا حق بنتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں شکر میں آ جاتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی بھی چیز دیتا ہے
تو اس چیز میں ایک تو اپنی زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا، پھر اس چیز کے عطا کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت اور اس نے جو انعام کیا ہے اس کے اس احسان کو یاد کرنا، پھر اس نعمت کو اپنی ضرورت سمجھنا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم آپس میں ہمیں کوئی چیز مثلاً گھر میں پھل پہلے ہی بہت پڑا ہوا ہے، پھل اور آ جاتا ہے، تو ہم اس کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اس کو کیا کریں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اس کی ناشکری کرنے کی بجائے اس کی شکر گزاری کرنا۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو اگر ہم اس کے تحفے کو سنبھال کے نہیں رکھیں گے، نہ قدری کریں گے، تو دینے والا پریشان ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ جب کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو اس کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کی نعمت کو صحیح طریقے سے سنبھالیں اور صحیح طریقے صحیح جگہ پر اس کو خرچ کریں۔ مثلاً اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو ہم اپنی صحت میں اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پہچانیں اور اپنی اس صحت کی نعمت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ تو یہ سب چیزیں شکر کے اندر آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وشکرولی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ یعنی جب اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری کی جائے گی تو وہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ شکری کرنا نہ قدری کرنا یہ کفران نعمت میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو کفران نعمت کی ایک صورت یہ بھی ہے جو پہلے بتا دی گئی ہے کہ دی گئی نعمت کو غلط طریقے سے استعمال کرنا۔ مثلاً اگر ایک شخص بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ بیماری میں تو بڑے ورد وظیفے کرے، لیکن جیسے ہی صحت اس کی ہو جائے، وہ صحت مند ہو جائے، تو وہ بجائے اس بات کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صحت کی قدر کرے، وہ اپنی صحت کو غلط کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دے۔ جہاں وہ بیماری میں نمازیں پڑھ رہا تھا اور تلاوت سن رہا تھا یا کر رہا تھا، اب وہ اس کی جگہ پر گانے سننا شروع کر دے، فلموں اور ڈراموں میں اپنا ٹائم ضائع کرنا شروع کر دے، نمازوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ کفران نعمت ہوں گی کہ اللہ نے صحت کی نعمت دی، مال کی نعمت دی۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت دیتا ہے، یہ مال کی نعمت اور اولاد کی نعمت، ان دو چیزوں کو ہم بہت غلط استعمال کرتے ہیں۔ ویسے تو صحت کی نعمت کو بھی غلط استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے غلط استعمال کرنے کے بہت دور رس نتائج نکلتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مال یہ صرف کھانے پینے کے لیے ہے، لباس کے لیے ہے، عیاشی کے لیے ہے، اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمیں جب ہمارے پاس پہلے اس سے کم دولت تھی تو ہم کم میں گزارا کرتے تھے، اب ہمارے پاس زیادہ آئی ہے تو اس زیادہ میں سے ہم غریب لوگوں کا حصہ نکالیں، ضرورت مند لوگوں کا حصہ نکالیں، نہیں سوچتے۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے تو پھر اولاد کے ناز اٹھاتے ہوئے ان کو غلط کام سکھانا اور غلط تعلیم کے لیے بڑے بڑے اسکولوں میں ہم بھیج دیتے ہیں، یعنی اس طرح کے اسکول جہاں صرف اسٹینڈرڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، تعلیم کا نہیں ہوتا، صرف اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کی وہی تعلیم جو عام بچے گورنمنٹ اسکولوں میں حاصل کر رہے ہیں، ہم اس تعلیم کے لیے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کفران نعمت ہے، یہ شکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں ہوتی، بلکہ یہ کفران نعمت ہے کہ جب ہمارے بچے مرزیوں اور شیعوں کے اسکولوں سے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، کرسچن اسکولوں میں سے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، تو وہ تقریباً ملحد بن چکے ہوتے ہیں اور ماں باپ کو اس چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تو یہاں ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، صحت کی نعمت، زندگی کی نعمت، مال و دولت کی نعمت اور اولاد کی نعمت، اسی طرح کسی کو اللہ نے حسن کی نعمت دی ہے، کسی کو قد کاٹ کی نعمت دی ہے، کسی کو علم کی نعمت دے رکھی ہے۔ تو ان تمام نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ ہے شکر گزاری۔ اور اس چیز کا یہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ فَاذْکُرُونِی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرو،
ولا تکفرون، اور تم میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، کفر نہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کرنے کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مشکلات میں صبر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرے، کیونکہ صبر کا معنی ہی یہ ہے۔ صبر اصل میں باندھنے کو کہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو شریعت کے احکامات پر مضبوط کر رکھنا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی کثرت، اللہ کے ذکر و اذکار کی کثرت سے انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف سے آنے والی یا دنیا والوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بہت اچھی مدد کرتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، اموات، یہ موت ان کی جمع ہے، کہ ان اموات کو، ان مردوں کو تم مردہ نہ کہو، ان شہید ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہداء جب جنت میں منتقل کیے جاتے ہیں تو ان کو سبز پرندوں کے میدوں میں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جمع کرتا ہے، اور یہ سارا دن جنت سے کھاتے پیتے ہیں اور رات کو عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں رات گزارتے ہیں۔ تو ہم یہاں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ تم ان لوگوں کی زندگی کو نہیں سمجھتے۔ اب یہ آیتیں اور یہ تحویل قبلہ کی آیات یہ قریب قریب بیان کی گئی ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ تحویل قبلہ کا واقعہ تقریباً رجب یا شعبان میں پیش آیا، سن 2 ہجری میں، اور سن 2 ہجری رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی۔ تو یہاں پھر صبر حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والی جنگ اور آنے والے حالات میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جنگ کے دوران مسلمانوں کو اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس چیز کی طرف ان کو رغبت دلائی ہے۔ صبر یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ ترک المحارم، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے ان کو چھوڑنے پر صبر کرنا، اور دوسرا صبر ہے الطاعات، اللہ تعالیٰ کی اطاعات پر صبر کرنا۔ یعنی جب ایک شخص ایک حرام چیز کو، جس میں لذت بھی ہے، دلکشی بھی ہے اور حالات کے مطابق اس کی ضرورت بھی ہے، ان چیزوں کو چھوڑتا ہے تو اس وقت بھی اس کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، تو اس وقت بھی اس کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی نماز پڑھنا، یہ بھی ایک صبر کا کام ہے، اور اسی طرح دلچسپ چیزوں کو دیکھنے کو چھوڑ دینا، یہ بھی محارم پر صبر ہے۔ پھر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے، وہ ہے کہ مصائب کے اوپر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنا۔ بعض نے اس کی اس طرح سے 2 قسمیں بنائی ہیں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ ترک معاصی اور اللہ کی اطاعت، ان دونوں کو ایک شمار کرنے کے بعد دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنا، مثلاً کسی کی وفات یا بیماری یا مال کا ضائع ہو جانا یا کسی کی طرف سے کوئی تکلیف کا پہنچنا۔ تو جو لوگ ان معاملات پر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر ٹھہرا لیتے ہیں وہ صابرین ہیں۔ اب صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بندہ مصیبت کے وقت رونا چھوڑ دے لیکن نماز بھی نہ پڑھے۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں وہ ہیں صابرین، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اس کے دونوں ہی کام اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں میں ہی خیر رکھی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکرا، اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ان تمام چیزوں کو لازم پکڑنا یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔